لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات مالک دو جہاں آپ کی عبادات کو منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ نے انسان کو خلق فرمایا اور اس کی ہدایت کا انتظام کیا، اور جو اس نے ہماری زندگی کو بہتر طریقے سے ہم زندگی گزار سکیں اس نظام کا نام دین اسلام رکھا۔ اس میں اصول بھی ہیں، فروع بھی ہیں، لہذا وہ اصول و فروع ہم نے جو لینے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں، اس اللہ نے کتاب کی صورت میں ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا اور کردار کا نمونہ ہمارے لیے محمد و آل محمد کو رکھا۔ بہت بڑی سعادت ہے ذکر حسین، مجلس حسین میں آنا۔ اصل میں مقصد حسین کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ سوچے کہ کتنا بڑا عظیم مقصد تھا حسین کی نظر میں، جس نے اپنے مہمان بھی دیے، بیٹے بھی دیے، کوئی بڑا عظیم مقصد تھا۔ لہذا کوشش کریں وہ جو مقصد حسین ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقیناً یہ ہماری مجالس، ہماری عزاداری جو ہے وہ عند اللہ قبول ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، فرزند رسول کسی معصوم سے سوال کیا کہ میں نے حج کیا ہے، میری حج قبول ہے یا نہیں؟ تو معصوم نے فرمایا تو جو کچھ پہلے کرتا تھا آیا تیری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ اگر اس میں تبدیلی آ گئی ہے تو سمجھ لے تیری حج قبول ہے۔ اسی طرح ہم اگر متوجہ ہونا چاہیں کہ ہماری عزاداری قبول ہے یا نہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے ہماری زندگی میں جو پہلو پہلے نہیں تھے جس پہ ہم عمل نہیں کرتے تھے
یہ ذکر حسین، یہ مدرسہ حسین جو کھلا ہے، اس میں آنے کے بعد جو واجبات ادا نہیں کرتے تھے وہ کرنے شروع کر دیے ہیں، کوئی اگر غلطی تھی تو اس کو چھوڑ دیا ہے، تو سمجھ لیں عزاداری قبول ہے۔ صلوات اس دین اسلام میں جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن اور نمونے بھیجے، اس حوالے سے آج مختصر قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، تو امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، لہذا اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے۔ معصوم کا فرمان ہے، رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں، فضل القرآن علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ۔ قرآن کی عظمت، فضیلت تمام کلاموں کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی عظمت تمام مخلوق کے اوپر۔ بہت بڑی عظمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے کئی علوم قرآن کے حوالے سے گفتگو ہے، مگر میں صرف اور صرف مختصر ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کا ذمہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیونکہ میرے آج کے موضوع میں یہ نہیں ہے کہ اس پہ گفتگو کروں، مگر اتنا ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، آج دو گتوں کے درمیان جو ہے وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ روایات ایک دوسرے پہ تنقید، فلاں جو ہیں وہ قرآن میں کمی سمجھتے ہیں، زیادتی سمجھتے ہیں، فلاں گروہ جو ہے مجھے اس وقت اس حوالے سے گفتگو نہیں کرنا، مگر یہ ہے کہ وہی قرآن ہے اس وقت جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، اللہ نے نازل کیا تھا۔ اور اس کی دوسری دلیل بھی یہ ہے، اگر اس میں تبدیلی ہو گئی ہو تو ہماری ہدایت کیسے ہوگی؟ لہذا ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ صرف جو ہے نا وہ پڑھ لینا عبادت ہے، ایک ایک حرف پہ اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، مگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ آیا یہ لوگ قرآن کے حوالے سے انہیں کیا ہو گیا، اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ان کے دلوں کے اوپر کفر ڈال دیے گئے ہیں۔ یعنی اس حوالے سے غور و فکر بھی قرآن میں کرنا چاہیے۔ میں ایک بات بڑے واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے سمجھنے کی، اگر سمجھ نہ آئے کوئی پہلو تو اس میں خود آزمائی نہ کرے۔ قرآن القرآن معلی والی مال قرآن، اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو اس میں خود آزمائی نہ کرے، اس کو لے کر علی کے دروازے پہ آئے، وہ قرآن ناطق تیری مشکل حل کر دے گا۔ یہ ایک دو چیزیں تھی جو میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، جو آج کل ممبروں پہ
مغالطہ دیا جاتا ہے، قرآن کی ایک آیت کو لے لیا، قرآن یفسر القرآن بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، لہذا ایک آیت کو لے کر ایک بندہ اپنے موقف کو لے کر شروع ہو جاتا ہے اور اس پہ ڈٹ جاتا ہے، اور اس کی وضاحت قرآن میں دوسری جگہ پہ موجود ہے، اس طرف توجہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا مشن ہوتا ہے کہ میں نے مجمع کو اس طرف لے جانا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، آخر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان سے تمسک رکھے گا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وَلَن یفترق حتی یرد علیہ الحوض، اور یہ جدا بھی نہیں ہوں گے جہاں تک کہ حوض کوثر میرے پاس۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے عالم دین خدا ان کے درجات بلند فرمایا، آپ جانتے ہیں قاری جان محمد، اس حدیث کو حدیث ثقلین کہتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے حدیث ثقلین خلاصہ ہے شیعت کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خلاصہ ہے شیعت کا، آپ بھی متوجہ ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے شیعت یہ ہے، عمل قرآن پہ کرنا ہے، کرنا اس لیے ہے، اس طرح ہے جس طرح محمد و آل محمد کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ لہذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں وہ ایک بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ لوگ کس طرح ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے بتایا قرآن بھی چھوڑ رہا ہوں، وارث ہے قرآن بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اور پھر اگر آپ توجہ کریں اس حدیث میں تو اللہ کے رسول نے دو گارنٹیاں دی ہیں، ایک یہ ہے جو قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، دوسرا یہ جدا نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھ لیا کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام کا دھڑ کربلا میں تھا، نوکے نیزہ پہ حسین قرآن پڑھ کے بتا رہا تھا میرے نانے نے سچ بتایا تھا، میرا دھڑ کربلا میں ہے، سر نوکے نیزہ پہ ہے، قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں حسین اب بھی قرآن سے جدا نہیں۔ لہذا ایک بندہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، مولوی بندہ ہے، ایک ذہن میں رکھیں دو چیزیں، رسول نے کیوں چھوڑے وارث، اور اسی طرح کے لوگ کس طرح قرآن میں اپنی مرضی کرتے ہیں، یہ سب دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک بندہ چھٹے امام وارث قرآن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، چھٹے امام کا دور ہے، وہ آیا ہے ایک نان بائی کی دکان پہ، وہ جو روٹیاں لگانے والا تھا وہ کسی اور کو سودا دینے لگا کہ یہ تو صاحب اہل علم ہیں، انہوں نے دو روٹیاں اٹھائیں، اٹھا کے چل پڑے، وارث قرآن نے دیکھا، وہ آگے ایک فقیر مسکین پڑا ہے اس کو کھلا دی، وہ روٹیاں جب کھلا دی معصوم نے فرمایا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے فرزند رسول آپ نے قرآن نہیں پڑھا، توجہ رہے اللہ، آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ معصوم نے فرمایا وہ کون سا قرآن ہے جو میں نے نہیں پڑھا، تم نے پڑھ لیا ہے؟ دیکھ کر کہتا ہے کیا قرآن میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ قرآن میں تو موجود ہے جو بندہ ایک نیکی کرے
اللہ اس کو 10 نیکیاں دے گا، اور جو ایک برائی کرے گا ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ لکھا جائے گا۔ معصوم نے فرمایا اس سے، اور آپ بھی مطمئن رہیں قرآن کی آیت ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے ایک دفعہ۔ معصوم نے فرمایا کیا چاہتا ہے تو اس سے؟ یہ پڑھ کر وہ دیکھ کر کہتا ہے فرزند رسول میں نے تو نیکیاں کمائی ہیں۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ایک نیکی پہ 10 دوں گا۔ میں نے 2 روٹیاں آگے کھلائی ہیں، 10 سے ضرب دو تو کتنی بنے گی نیکیاں؟ 20 نیکیاں بنیں گی۔ 2 میں نے چرائی ہیں، وہ 2 نکال دیں، 18 نیکیاں تو میں نے کمائی ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہمارے بھی جن کا مشن یہ ہے گمراہ کرنا وہ بھی یہی کر رہے ہیں، دوسرے بھی جن کا یہ مشن ہے وہ یہ کر رہے ہیں۔ دیکھ کر کہتا ہے فرزند رسول بھئی اسی طرح ہوا نا، ایک نیکی پہ 10، 2 نیکیاں 20، 2 میں نے روٹیاں اٹھائی ہیں تو وہ 2 نکال دیں تو 18 نیکیاں تو میں نے کمائی ہیں۔ اپنے مکتب اپنے ائمہ کی عظمتوں کو سلام کیا کرو۔ وارث قرآن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے، اس کو نہیں پڑھا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے، چوروں کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اصل میں آج ہو رہا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے اور بھی چیزیں ہیں، مگر یہیں پہ آپ کو تھوڑا سا قرآن کے حوالے سے اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اللہ کے کلام قرآن کی فضیلت عظمت تمام کلاموں کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت عظمت تمام مخلوق کے اوپر ہے۔ اسحاق نامی ایک شخص ہے، اس نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بعض اسے کہتے ہیں تجھے حفظ بھی ہے تو دیکھ کے پڑھا کر۔ چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے فرزند رسول میں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، میں زبانی پڑھ سکتا ہوں، آیا زبانی بغیر دیکھے پڑھوں یا قرآن کو دیکھ کے پڑھوں؟ فرزند رسول نے فرمایا قرآن کو دیکھ کے پڑھ۔ ہوگا کیا؟ معصوم فرماتے ہیں جب تو دیکھ کے پڑھے گا نا تیرے آنکھوں میں بینائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ دیکھنے سے یہ بھی ہوگا اور پڑھنے کا ثواب بھی تجھے ملے گا۔ بڑی معذرت سے جو روایت کے لفظ ہیں نا آخر میں کہ معصوم نے فرمایا جب تو ایسا کرے گا نا دیکھ کے قرآن پڑھے گا، خفف عن والدیہ وَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ، دیکھ کے پڑھے گا، پڑھنے کا ثواب بھی دیکھنے کا ثواب بھی۔ اگر پڑھے کوئی اس طرح اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو اللہ ان کے عذاب میں بھی تخفیف کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کافروں کے لیے جنت تو ہے نہیں، مگر پڑھنے والا اولاد میں کوئی پڑھ رہا ہے تو ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ صلوات بس یہی روک کر آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، کچھ اور چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ثواب ہے، کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے، والدین والد کے چہرے کی طرف محبت کی نظر اٹھا کر دیکھنا ثواب ہے۔ اور ایک بات آپ سنتے رہتے ہیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 4 چیزیں ایک حوالے سے ہمارے سامنے آئیں کہ جن کو دیکھنا ثواب ہے، مگر ایک فرق ضرور ہے،
اگر آپ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کعبہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، باقی چیزوں کو دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ والد کے چہرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو والد کے چہرے کی طرف دیکھنے کا ثواب ملے گا، کعبہ کو دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ خدا گواہ ہے، یہ عظمت ہے امیر علیہ السلام کی، جس کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ جب علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، کعبہ کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، والد کے چہرے کو طرف بھی دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ وہ کیسے؟ قرآن سامت کو دیکھنا ثواب ہے تو قرآن ناطق، علی قرآن ناطق ہیں۔ رسول فرماتے ہیں یا علی تیری مثال کعبہ کی ہے، کعبہ کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ آ گیا والد کے چہرے کی طرف، حضور فرماتے ہیں یا علی انت وانا ابواب ھذل امہ، میں اور تو اس امت کے باپ ہیں، جب چہرے کی طرف دیکھیں گے تو یہ ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں۔ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ان کو گھروں کو روشن کرو۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور جن میں نہیں پڑھا جاتا، دونوں چیزیں روایت میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، صلوات پڑھ لیں۔ ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ تعالی تکثر برکتہ، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، اس گھر میں برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس گھر میں برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ وَتَهْجُرُهُ الشَّیَاطِینُ، قرآن پڑھنے سے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، ذکر خدا ہو، وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اگر وہاں پہ ہو تو وہ کوچ کر جاتے ہیں۔ آگے جو روایت کے لفظ ہیں وہ یہ ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، یُزِیُّ لِأَہْلِ السَّمَاءِ کَمَا یُزِیُّ الْقَوَاقِبُ دُرِّ لِأَہْلِ الْأَرْضِ، جس طرح زمین والوں کو آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، آسمان کی مخلوق کو وہ گھر چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح معصوم نے آگے بھی وضاحت کی، معصوم نے فرمایا کہ وہ گھر بین البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور قرآن نہ پڑھا جائے، ہوگا کیا؟ فرمایا تقل برکتہ وتہجرہ الملائکہ وتہجرہ الشیاطین، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، ذکر الہی نہ ہو، وہاں برکتیں کم ہو جاتی ہیں، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیطانوں کا ڈیرا لگ جاتا ہے۔ میں پھر تکرار کر رہا ہوں، جس میں قرآن پڑھا جائے، جس گھر میں ذکر الہی ہو، وہاں برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور اس سے شیطان جو ہے وہ کوچ کر جاتے ہیں، اور جس گھر میں نہ پڑھا جائے، شیطانوں کا ڈیرا لگ جاتا ہے،
میں اور کچھ نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا کہ جب قرآن جس گھر میں داخل ہو اور پڑھا جائے وہاں پہ شیطان کوچ کر جاتے ہیں، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، تو قرآن کو چھوڑ کر کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے جب قرآن موجود ہے؟ جب قرآن موجود ہے آپ کو کسی پیر کے دروازے پہ جانے کی، اور بالخصوص آپ لوگ جن کے پاس قرآن بھی موجود ہے، نہج البلاغہ بھی موجود ہے، صحیفہ سجادیہ بھی موجود ہے، ان کتابوں کے ہوتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان کتابوں پہ ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ بھئی جب وہ قرآن پڑھا جائے تو وہاں پہ جن شیطان جو ہے شیطان جو ہے جنوں میں بھی ہے، شیطان کوچ کر جاتے ہیں۔ آپ پڑھیں قرآن، آل محمد جو فرماتے ہیں اس پہ عمل کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ جب جس کے پاس جائیں گے وہ کیا کہے گا کہ آپ بکرا لے آئیں، اس کو کریں گے ذبح، اس کے خون سے لکھیں گے تویز، اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو صاحبان سمجھ رہے ہیں جو میرے ساتھ ہیں، وہ جو نجس خون سے تویز لکھا جائے گا، بچہ پیدا ہوگا، وہ ابو ذر نہیں بنے گا، شمر بنے گا۔ آپ یہ خواہش کریں کہ وہ آپ ابو ذر بنے گا، نہیں۔ لہذا خدا را قرآن کی طرف توجہ کریں، اور اسی طرح یہ جو نہج البلاغہ ہے اس کی طرف، اور دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں صحیفہ سجادیہ سے بڑھ کر۔ مفتی صاحب اللہ مقامہ نے ان کا ترجمہ کر کے اتنا آسان، جہاں پہ کوئی مشکل ہے اس کو بھی حاشیہ لگا کر آسان کر دیا ہے۔ صلوات چلیں، یہ مجلس حسین ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ بھی کر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے لوگوں کے پاس جو علم ہے نا وہ 90% عزاداری کی وجہ سے ہی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں نا۔ لہذا ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کچھ مطہرات ہیں، پاک کرنے والی چیزیں، جس میں پانی، آپ کو پتا ہے کہ پانی پاک کرتا ہے نجس چیز کو، اسی طرح ایک ہے تابعیت، کسی کے تابع ہونا، وہ بھی پاک چیز کرتی ہے۔ میں اس کی مثال آپ کے خدمت میں عرض کروں۔ کافر نجس ہے، اس کا بیٹا نابالغ اس کے تابع ہے، کافر ہے، نجس ہے، اس کا نابالغ بیٹا، اس کی نابالغ اولاد اس کے تابع۔ بھئی وہ بچہ چھوٹا ہے، اس نے کوئی انکار کیا ہے اسلام کا، اللہ کا انکار کیا ہے، کافر ہے، نجس ہے۔ کیوں نجس ہے؟ وہ باپ کے تابع ہے، چونکہ باپ نجس ہے، کافر ہے، نابالغ بھی کافر سمجھا جائے گا، نجس سمجھا جائے گا، بالغ ہو کر اسلام قبول کر لے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہ اب بات پہنچ گئی، اس بچے کو تابع سمجھا جائے گا۔ مثلا مسلمان کا بچہ ہے، مسلمان ہے، پاک ہے، اس کا نابالغ بچہ، نابالغ اولاد باپ کے تابع ہے، وہ پاک سمجھا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بھی مطہرات میں پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، تابع ہونا۔ مثلا تیسری مثال بھی دے دوں، جس آدمی کو فوت ہو گیا، غسل دے رہے ہیں، اس کی دوسری میت جو نجس ہے، جب آپ اس کو غسل دے رہیں گے، وہ جب پاک ہو جائے گا، پھٹا بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کس کے تابع ہیں؟ تابعیت آپ نے سمجھ لی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ جملہ کہوں، آپ متوجہ ہو جائیں، میں کسی وقت اور حوالے سے حضرت ابو طالب کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی نا؟ نابالغ اولاد
والدین کے حکم میں ہوتی ہے۔ اگر والدین پاک ہوں تو اولاد نابالغ پاک سمجھی جائے گی، اگر نابالغ ہوں تو اولاد پاک نہیں سمجھی جائے گی، وہ کافر ہیں ان کو بھی کافر سمجھا جائے گا، نجس سمجھا جائے گا۔ دنیا والوں سمجھو، اگر ابو طالب کافر تھے تو ان کی پیدا ہونے والی اولاد نجس تھی، کبھی بھی اللہ اپنے گھر میں علی کو پیدا نہ ہونے دیتا۔ یہ ضمناً بات تھی، میں جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں ایسے تو سلامتی قبلہ محترم بلند تک صلوات۔ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذبح کرتے ہوئے آپ متوجہ ہوں، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، حلال جانور ہے، مرغی ہو، گائے ہو، بھینس ہو، یہ حلال جانور جو ہیں ان کا خون نجس ہے، تو گوشت لا کر ہم ان کو پاک تو نہیں کرتے، خون ہے نجس۔ اب کون سی چیز اس خون کو پاک کرتی ہے؟ جب انسان صحیح طریقے سے، شرعی حوالے سے، غیر شرعی نہیں، جب وہ اس کو ذبح کرتا ہے نا، ذبح کرتے ہوئے جتنا خون معمول کے مطابق نکلتا ہے نا، وہ نکل جاتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے، باقی پاک ہوتا ہے۔ مطہرات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ نکل جانے والا خون نجس ہے، باقی گوشت بھی پاک ہے، اس میں کوئی خون ہے تو وہ بھی پاک ہے۔ اگر خدا نخواستہ جو آج کل طریقہ کار ہے، مرغی کو چھری پھیری اور اس کو پھینک دیا، خون اندر رہا ہے، وہ سارا گوشت نجس ہے، وہ گوشت نجس ہے۔ البتہ اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، حرام نہیں ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ بس حاضرین، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو گوشت جو ہے لیں تو اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ وہ ذبح کرتے وقت ذبح کرنے والا اگر اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ خون اگر اس جانور کے جسم میں رہ گیا ہے، نہیں نکلا، تو وہ سارا گوشت نجس ہے، اس کو پاک کریں گے تب آپ کھا سکتے ہیں، ورنہ وہ حرام ہے۔ صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ والدین کے حوالے سے بس اتنا مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انسان والدین کی زندگی میں ممکن ہے ان کا فرما بردار ہو، ان کے جانے کے بعد ان کے واجبات، ان کے کوئی چیزیں رہ گئی ہیں، مثلا جس طرح کے بڑے بیٹے پہ باپ کی قضا نمازیں ہیں، واجب ہیں، لہذا زندگی میں تو وہ فرما بردار تھا، مگر بعد میں اس نے ان کو بھلا دیا ہے، جو ان کی ضروریات تھیں ان کو پورا، ان کا تو نامہ اعمال بند ہو چکا ہے۔ ایک بات نوجوان نسل کو یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں، جس بندے پہ والدین راضی نہیں، اللہ راضی نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے، جس بندے پہ والدین راضی نہیں اس پہ اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کا غصہ والدین کے غصے میں ہے، لہذا کوشش کریں ان کی خدمت کریں۔ دوسرا پہلو، ایک بندہ اپنی زندگی میں تو والدین کی خدمت نہیں کرتا تھا،
नाफरमान था, उनकी मौत हो गई है, वो दुनिया से चले गए हैं, इसने देखा है, इसको एहसास हो गया है, ये गए हैं, मैंने भी कल जाना है। जिंदगी में नाफरमान था, अब उनके वाजिबात और जरूरियात जो उनकी हैं, जो वाजिब रह गए हैं, उनको अदा देता है। जिंदगी में आग था, अब फरमा बरदार हो जाएगा। ये नहीं है कि हम ठीक है जी, जिंदगी में तो उनकी खिदमत करते थे, बस आपको दुनिया से चले गए, नहीं, उनका नामा अमाल बंद है। आपने जो कुछ करना है वो उन तक पहुंचना है। सलावत। बस आपकी खिदमत में अर्ज ये है कि जो बंदा वालिदैन को नाराज रखता है, जिस पे वालिदैन राजी नहीं है, आ गए, उसके बारे में मासूम फरमाते हैं, रिवायात में है कि जन्नत की खुशबू 1000 मील मुसाफत तक जाती है। जन्नत की खुशबू 1000 साल मुसाफत जहां तक खुशबू जा सकती है वहां तक जाती है, मगर जो आके वालिदैन है उसको वो खुशबू भी नहीं पाएगा। ज़ाहिर तो ये है कि वो इतना दूर होगा जन्नत से कि उस तक वो खुशबू भी नहीं जा सकती। मुझे इस हवाले से आपको बताना मकसूद है कि इंसान अपनी जिंदगी में वालिदैन की खिदमत करे, आग ना हो। अगर आग हो गया, वालिदैन नाराज दुनिया से चले गए और उसने उनको बाद में भी उनके वाजिबात कर्ज अदा न किया, तो वो खुशबू को भी नहीं पा सकता। मुझे यहां ये चीज मिली है कि वो बंदा, उसको जन्नत की खुशबू नहीं पहुंचेगी। या एक और मकाम पे एक हदीस मिलती है, रसूल आज़म फरमाते हैं, अगर किसी बंदे को अल्लाह हजरत नूह जितनी जिंदगी अता फरमाए, वो बंदा अल्लाह की इबादत करे और पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, पैदल हज करे, पैदल हज करे और सफा और मरवा के दरमियान मारा जाए, गोया उसको काबा के साए में कब्र की जगह भी मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमल थोड़ा है, पहाड़ जितना सोना है तो वैसे ही सोना बड़ा महंगा है। पैदल चलकर हज करे, सफा और मरवा के दरमियान साई करते हुए बेगुनाह मारा जाए। रसूलों के रसूल फरमाते हैं, इन लम युवाले का याली लम युसुम्मा रायतल जन्ना। इतने अमल होने के बावजूद भी अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। लिहाजा इस हवाले से अपनी अपनी ये मजलिस हुसैन है, मकसद हुसैन को समझें। माशाल्लाह, मैंने पहले अर्ज किया है, अगर बंदा आए यहाँ पे बैठे चला जाए, कुछ लेकर ना जाए तो फायदा क्या है? आखिर करबला तो वो करबला है जो जहन्नम के किनारे पे हो। ये असल में कसूर हमारा है कि हमने जो है ना वो जिम्मेदारियां अदा नहीं की, या दुश्मन है जिसने हमें इस तरफ लगा दिया है कि वो आजादारी जिसका कोई मकसद है, लोग आए रोएं नारा लगाएं, उनको मकसद हुसैन बताए ही ना जाए।
لہذا ایسا نہیں ہے، مقصد حسین اس طرف توجہ کریں، اور اگر آپ مقصد حسین، اگر کربلا کل جو جہنم کے کنارے پہ تھا، حسین کا کردار اور کربلا اسے ایک رات میں جنتی بنا سکتا ہے، تو مسجد اور اس مجلس کا بھی وہی مقصد ہے جو کربلا والوں کا مقصد تھا، اصلاح ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بہرحال انسان کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حسین بہت بڑا غریب ہے، بڑا مظلوم ہے۔ آپ گاؤں میں رہتے ہیں، کبھی کوئی جوان مر جائے نا تو بڑا بھی غریب ہو نا، بہن جب بہن کرتی ہے تو وہ یہی کہے گی میرا سردار بھائی، میرا سلطان بھائی۔ خدا گواہ ہے حسین کتنا غریب ہے، جب زینب بھائی کے لاشے پہ گئی ہے نا، جا کر جملہ کہا ہے السلام علیکہ ایھا الغریب۔ اللہ نے علی علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے تھے، ایک بیٹے کا نام ہے حسین، ایک بیٹے کا نام ہے حسن۔ عجیب قسمت ہے، ایک بیٹے کا جنازہ تیروں پہ ہے، ایک بیٹے کے جنازے میں تیر ہیں۔ حسن علیہ السلام کو زہر مل چکی ہے، جب زہر ملی، زہر سخت تھی، حسین علیہ السلام بھی تشریف لائے اور جناب زینب بہنیں بھی آ گئیں۔ وہ خون کے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے تھے، زینب ان کو تشت میں لے رہی تھی۔ یہ عجیب قسمت ہے زینب کی، جس نے اپنی ماں کے پہلو پہ بھی پٹیاں باندھی، باپ کے سر میں بھی زخم تھا، پٹیاں باندھی، اور آج بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پہ لے رہی ہے۔ حسن علیہ السلام وصیت کرتے ہیں بھائی حسین یہ زہر بڑی سخت ہے، میرا بچنا مشکل ہے، مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی، مجھے نانے کے روزے پہ ضرور لے جانا، اگر وہ دفن کرنے دے تو ٹھیک، ورنہ بقیہ میں مجھے دفن کر دینا۔ ایک مرتبہ حسن علیہ السلام نے رونا شروع کیا، حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں بھائی حسن یہ زہر کی زیادہ تکلیف آپ کو ہو رہی ہے؟ حسن بیان کرتے ہیں حسین بھائی نہیں، مجھے کوئی وقت یاد آ رہا ہے، میں تجھے یاد کر کے رو رہا ہوں، میں نے ابھی آپ کو اطلاع دی ہے مجھے زہر ملی ہے، آپ بھی آ گئے ہیں میرے سرانے، میری بہنیں بھی آ گئی ہیں، وہ وقت یاد کر کے رو رہا ہوں جب تو زین چھوڑے گا کوئی نہیں ہوگا جو تجھے سہارا دے۔ حسن علیہ السلام نے وصیت کی مجھے حنوط بھی کرنا۔ جب آیا تھا نا جنت سے کافور، جبریل لے کر آئے تھے رسول خدا کی زندگی میں، رسول خدا نے اس کافور کے 4 حصے کیے تھے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ جناب امیر علیہ السلام کو، ایک حصہ اپنی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہ کو، اور ایک حصہ حسن علیہ السلام کو، اور کربلا کا غریب دیکھ رہا ہے
پوچھتے ہیں نانا میرا حصہ؟ رسول خدا فرماتے ہیں بیٹا کافور اسے ملتا ہے جس کو کفن غسل ملنا ہو۔ تیرا جنازہ کربلا کی تپتی ریت پہ۔ بس حاضرین، حسن علیہ السلام کو غسل بھی ملا، کفن بھی ملا، گھر سے جنازہ چلا، مگر صورتحال یہ ہے یہ کوئی جنازہ عام کسی کا نہیں ہے، اس شہزادے کا جنازہ ہے جس کے ہاتھ میں واللیل کی زلفیں ہوتی تھیں، مگر جب جنازہ نانے کے روزے پہ آیا ہے تو ادھر سے کمانیں کڑکیں، 70 تیر لگے، جنازے کو واپس لایا گیا۔ زینب و کلثوم نے وہاں سے تیر نکالنے شروع کیے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، اللہ آپ کی عبادت کو، آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، ہم سب کی مشکلات مالک دور فرمائے، قوم و ملت کی جو مشکلات ہیں مالک دور فرمائے۔ بس زینب و کلثوم وہاں پہ بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی تھیں، میں کہوں گا زینب نکال لے تیر، اب تو تیرے ہاتھ 1000